اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نجومیوں نے ان کی پیدائش سے پہلے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے تمام لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے دربار میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ ایک مرتبہ وہ شہر میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ فرعون کی قوم کا آدمی دوسرے پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا رسید کیا جس سے وہ اچانک مر گیا، مگر اس دن کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس شخص کو کس نے مارا ہے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ قریب پہنچے تو دیکھا ان میں سے ایک وہی آدمی ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہر روز لڑتے رہتے ہو۔ پھر چاہا کہ فرعون کی قوم کے آدمی کو پکڑ کر سزا دیں، مگر اس آدمی نے جس کی گزشتہ روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، یہ سمجھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا کام تمام کر دیں گے۔ اس نے فوراً راز فاش کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آپ ہی نے کل اس آدمی کو مارا تھا اور آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ فوراً شور ہو گیا کہ اس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک خیرخواہ نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تمہارے خلاف بادشاہ کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے۔ اب مصر سے نکل جانے کے سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا، چنانچہ اللہ پاک کا نام لے کر نکل پڑے۔ آپ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جہاں آپ ٹھہرتے۔ آپ کسی کو نہ جانتے تھے اور نہ ہی کوئی آپ کو پہچانتا تھا۔ آپ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کچھ آدمی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ دور کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور ان سے الگ کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ماں باپ ضعیف ہیں، اس لیے ہم ہی پانی پلانے آتی ہیں۔ جب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا چکیں گے تو ہم پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے۔ وہ وہاں کسی کو پہچانتے نہ تھے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میری مدد فرما۔ اس شام لڑکیوں کے جلدی واپس آنے پر ان کے بوڑھے باپ نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ کنویں کے پاس ایک آدمی نے جو مسافر معلوم ہوتا تھا ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا۔ باپ نے ان میں سے ایک لڑکی سے کہا کہ وہ جائے اور اسے بلا لائے۔ وہ شرمیلی چال چلتی ہوئی کنویں تک گئی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔
اس نے کہا کہ میرے والدین نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے۔ لڑکیوں کے باپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تفصیل سے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ اس شخص نے کہا کہ اب یہاں آرام سے رہو، کسی قسم کا خوف نہ کرو، اب تم ظالموں کے پھندے سے نکل چکے ہو۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے، یہ بہترین آدمی ہیں، مضبوط اور امانت دار ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان سے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بالآخر طے یہ پایا کہ 8-10 سال تک بکریوں کو چرائیں اور خدمت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 8 سال کی شرط ہے، اس کے بعد مزید 2 سال رہنا میری مرضی پر منحصر ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک وہیں ٹھہرے رہے۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ سفر بڑا کٹھن تھا، جھاڑے کا موسم تھا اور بہت ہی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ رات تاریک تھی، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے راستہ چلنا بھی مشکل تھا۔ راستے میں ایک جگہ روشنی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید وہاں تاپنے کے لیے آگ مل جائے۔ اسی طرح صحیح راہ بتانے والے سے بھی ملاقات ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہیں ٹھہرنے کا کہا اور خود آگ لانے کے لیے روشنی کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا اور وہیں نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا مذکورہ قصہ قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں بیان ہوا ہے، جو اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اس سے ہمارے لیے نصیحت کی بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچا کر خوش کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ والدین کی خوشی سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ان کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرم و حیا عورت کا بہترین زیور ہے۔ چلنے پھرنے، بات چیت کرنے اور ہر کام میں عورت کو شرم و حیا ملحوظ رکھنی چاہیے اور کسی بھی قسم کی بے حیائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا معاشرہ الگ الگ رکھا ہے، اس لیے عورت کو محرم مردوں کے علاوہ دوسرے مردوں میں گھل مل کر نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی مردوں کے درمیان رہ کر کوئی کام کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی صورت پیش آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اس کام سے مرد فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عورت سخت ناپسند ہے جو مردوں کے درمیان گھل مل کر رہتی ہے اور اسے کچھ بھی شرم و حیا دامن گیر نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ درج ذیل صورتوں میں ملتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21 تا 29، سورۃ الطٰہٰ
آیت نمبر 9 تا 10، سورۃ النمل آیت نمبر 7 تا 8۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔